نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں اور نہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مدثر آفات سے حفاظت کا ذریعہ۔ محترم ناظرین، مثالی یادداشت کے لیے جو شخص اپنا حافظہ بہتر بنانا چاہتا ہو، خاص طور پر اسکول پڑھنے والے اور قرآن مقدس کو حفظ کرنے والے طلباء اگر ایک مرتبہ روزانہ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنے کی عادت ڈال لیں تو چند دنوں میں حیرت انگیز نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ جو شخص اپنا حافظہ بہتر بنانا چاہتا ہو، خاص طور پر اسکول پڑھنے والے اور قرآن مقدس کو حفظ کرنے والے طلباء اگر ایک مرتبہ روزانہ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنے کی عادت ڈال لیں تو چند دنوں میں حیرت انگیز نتائج حاصل ہو سکتے ہیں۔ یعنی حافظہ ان کا درست ہو سکتا ہے۔ کان درد، سر درد وغیرہ کے لیے سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 38 تا 48 ایک مرتبہ پڑھ کر دم کریں، اللہ کے فضل سے فوری نتیجہ حاصل ہوگا۔ کان درد، سر درد وغیرہ کے لیے سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 38 تا 48 ایک مرتبہ پڑھ کر دم کریں، اللہ کے فضل سے فوری نتیجہ حاصل ہوتا ہے۔ ڈراؤنے خواب اور ہر قسم کے خوف سے نجات کے لیے، ڈراؤنے خواب آتے ہیں نا رات کو سوتے وقت، تو ان سے نجات کے لیے، خواب میں ڈرنے اور ہر قسم کے خوف وغیرہ سے نجات کے لیے اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 1 تا 7 تک ایک کاغذ پر باوضو ہو کر زعفران یا زردہ کے پانی سے لکھ کر ڈرنے والے کے گلے میں ڈال دیں۔ گھر کا تمام آفات سے محفوظ رہنا۔ جس گھر میں اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کی جاتی ہے
وہ گھر ہر قسم کی آفات و مشکلات اور بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے۔ تو محترم ناظرین، کتنی بڑی اس سورت کی فضیلت ہے۔ تو اپنے روز کے معمولات میں اس کو شامل کریں۔ سورہ فجر سے مشکلات کا خاتمہ۔ سورہ فجر جو کہ 30 آیات کی ایک سورت ہے، حسن و جمال کے لیے جو خواتین حسن و جمال کی خواہش مند ہوں یا اپنے جسم اور چہرے کی خوبصورتی کو برقرار رکھنا چاہتی ہوں، انہیں چاہیے کہ روزانہ 1 مرتبہ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنے کا اہتمام کریں۔ نیک و صالح اولاد کے لیے جو میاں بیوی نیک صالح اولاد کے خواہش مند ہوں، انہیں چاہیے کہ دونوں حضرات روزانہ 1 مرتبہ اس سورہ مبارکہ کو پانی یا دودھ پر دم کر کے پئیں۔ اللہ تعالیٰ نرینہ اولاد سے نوازیں گے۔ من کی تمام مرادیں پوری ہونے کے لیے جس شخص کے من میں بہت سی مرادیں ہوں، دل میں چاہتیں چھپی ہوئی ہوں، تو اسے چاہیے کہ رات کے وقت بکثرت اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کا اہتمام کرے۔ اللہ تعالیٰ کے چاہنے سے تمام من کی مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ جو شخص اس کو 7 مرتبہ پڑھ کر دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ شرف قبولیت سے نوازتے ہیں اور بگڑے کام بنا دیتے ہیں۔ نسلوں کو فاقوں سے بچانے کے لیے جو شخص روزانہ 1 مرتبہ سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنے کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اور اس کی نسلوں کو کبھی بھوکا نہیں رہنے دیتے۔ اتنی بابرکت سورت ہے سورہ فجر۔ محترم ناظرین، ایک سورہ فجر ہی کیا، پورا قرآن جو اللہ نے ہمیں عطا کیا، پورے کا پورا بابرکت ہے۔ روزانہ پڑھا کریں، کم از کم جو ہے 100 آیات جو پڑھنے والا ہے، یعنی جو 100 آیات پڑھ کے سوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے فرما برداروں میں لکھا جاتا ہے، اور جو 1000 آیت پڑھ کے سوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے خاص خزانوں کا مالک لکھا جاتا ہے۔ تو محترم ناظرین، کتنی بڑی سعادت ہے کہ اللہ کے خاص خزانوں میں سے اللہ کے خاص خزانوں کا مالک لکھا جانا بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ زیادہ سے زیادہ جو ہے قرآن کو پڑھا کریں۔ یہ کلام اللہ جو ہے، اسی کی وجہ سے دنیا روشن ہے، اسی کی وجہ سے آپ کو روشنی نظر آتی ہے۔ باقی دنیا میں کوئی بھلائی کوئی نہیں ہے، دنیا میں کوئی بھی چیز، اچھی چیز کوئی بھی نہیں ہے، اچھائی نام کی چیز نہیں ہے سوائے کتاب اللہ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے۔ اللہ کی کتاب کو پڑھا کریں اور سمجھا کریں، اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کیا کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں بھی اللہ ہماری دنیا بھی بنا دے گا، اور آخرت جو ہمیشہ کے لیے رہنے والی ہے،
اللہ ہماری وہ بھی بنا دے گا۔ اور یہ چند دن کی دنیاوی زندگی ہے محترم ناظرین، یہاں سے جانا ہے، دل نہیں لگانا، گزارا کرنا ہے، دل نہیں لگانا، گزارا کرنا ہے اور آگے کی تیاری کر کے آگے جانا ہے۔ آگے جا کے امیر ترین بنیں، اللہ کے انعامات حاصل کریں، آگے جا کے جو ہے وہ بڑے بڑے عہدے حاصل کریں اور بڑے بڑے محلات حاصل کریں۔ یہ تو رہ ہی جہاں جانے ہیں، ان کے اوپر کیا غرور کرنا اور کیا فخر کرنا کہ میرے پاس اتنا بڑا گھر ہے، میرے پاس یہ ہے۔ بھائی آپ کو فائدہ دینے والا نہیں ہے۔ آج اگر آنکھیں بند تو آپ کا گھر آپ سے گیا، فوراً نکالتے ہیں، چلو بھائی لے چلو، فٹافٹ کرو بھائی، جنازہ لیٹ نہ کرو۔ سب ہم دیکھتے ہیں، اپنی نظروں سے روزانہ دیکھتے ہیں۔ بال بچہ وہی جو آگے پیچھے آپ کے پھر رہا ہوتا ہے، ابا جی ابا جی ابو جی کہہ رہے ہوتے ہیں، وہی کہتے ہیں چلو بھائی چلو جلدی کرو، جنازہ اٹھاؤ۔ سب نے آنکھیں پھیر لینی ہے، ایک دو دن یاد آئے گا ابا جی کے گھر میں، اس کے بعد ابا جی پہ کیا قبر میں گزر رہی ہے وہ کسی کو نہیں پتہ۔ تو اپنا حشر سامنے رکھیں، اپنے آپ کو جو ہے اپنے آپ کو غفلت میں نہ ڈالیں۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔